سورة حامیم السجدہ آیت نمبر 41۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا بالذکر لما جاءهم وإنه لکتاب عزیز۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کی آیات مبارکہ میں اللہ جل شانہ قرآن مجید کے حوالے سے بیان فرماتے ہیں، ان الذین کفروا بالذکر، یقیناً جو لوگ انکار کر چکے نصیحت کا۔ نصیحت سے مراد یہاں پر قرآن ہے کہ یہ ایک نصیحت نامہ ہے، اللہ کی طرف سے نصیحت پر مبنی ایک کلام ہے۔ لما جاءہم، جب وہ نصیحت ان کے پاس آئی تو انہوں نے اس نصیحت کا انکار کیا۔ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، حالانکہ اللہ فرماتے ہیں یہ ایک محفوظ کتاب ہے۔ عزیز غلبہ پانے والا، لیکن یہاں پر مراد محفوظ کتاب ہے۔ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، اس کے پاس کوئی باطل ہی نہیں آتا، نہ آگے سے نہ پیچھے سے۔ یعنی اللہ نے اس کتاب کو نصیحت نامہ بنا کے اس کو جو اتارا ہوا ہے آسمانوں سے، ایک محفوظ طریقے سے، محفوظ ذرائع کے ساتھ، اللہ نے جبریل امین کے ذریعے اس کے لیے پہرہ دار مقرر کر کے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے قلب اطہر پر، مبارک دل پر، پاک دل پر اللہ نے اس قرآن کو اتارا۔ جب کہیں کوئی شیطان آنے کی کوشش کر رہا تھا تو شہاب ثاقب کے ذریعے اس کو مارا گیا ہے۔ لہٰذا جب اللہ جل شانہ نے آسمانوں سے اس کتاب کو محفوظ انداز کے ساتھ اتارا ہے، اور قیامت تک کے لیے اللہ نے وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اللہ نے خود اس قرآن کی حفاظت کا وعدہ کیا ہوا ہے، اس میں باطل قریب ہی نہیں آ سکتا۔ اس لیے اس کے اندر کوئی بات جھوٹی ہے نہیں، بے مقصد کوئی بات نہیں، مقاصد کی بنیاد پر اور نصیحت کی بنیاد پر یہ ایک درد بھرا کلام جو انسانوں کی خیر خواہی کی بنیاد پر اللہ نے اس کتاب کو اتارا ہے، لیکن دنیا کا انسان اس کتاب کا انکار کر چکا۔ اس لیے اللہ نے اس کتاب کو ہر باطل سے محفوظ رکھا ہے۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، جب بھی کوئی مذموم کوشش کرے گا اس قرآن کے اندر، کسی قسم کے غلط ارادے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا، اللہ جل شانہ اس کا بالکل وقت ہی پہ صفایا کرے گا، اور اللہ نے ایسا کیا بھی ہے۔ بہرحال لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، ایک مطلب اس کا یہ ہے، علماء فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس قرآن سے پہلے جو کتابیں نازل فرمائی ہے، ان کتابوں کے حوالے سے اس میں ایک چیز بھی غلط ثابت نہیں ہو سکتی۔ جو کچھ اللہ نے پچھلی کتابوں کے اندر بیان فرمایا ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں اس قرآن کے اندر کوئی چیز غلط ثابت، بلکہ یہ قرآن پچھلی کتابوں کے لیے یہ مصدق ہے، یہ تصدیق کرنے والی کتاب ہے۔ پھر یہ جو آگے زندگی ہے، کبھی کوئی ایسی کتاب اس کے بعد آنے والی ہے نہیں، یہ آخری کتاب ہے، یہ آخری شریعت ہے، یہ آخری حکم نامہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے دستور اور منشور ہے، اس کے بعد کوئی اور کتاب آنے والی نہیں ہے۔ یا علماء فرماتے ہیں لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اس قرآن نے ماقبل جو لوگ گزر گئے ہیں ان کے بارے میں جو حالات بیان کیے ہیں، کوئی شخص بھی اس کتاب کے اندر ماقبل لوگوں کے حالات کو جو اس قرآن نے ذکر کیے ہیں غلط ثابت نہیں کر سکتا۔ اور پھر آئندہ کے حوالے سے اس قرآن نے جو کچھ بیان فرمایا ہے اس کو بھی غلط ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن نے جو پچھلے لوگوں کے حالات بیان فرمائے اور آئندہ کے جو حالات بیان فرمائے، اس کو غلط ثابت نہیں کیا جا سکتا، بلکہ وہی برحق ہے جو قرآن نے بیان کیا ہے۔ تنزیل من حکیم حمید، اور یہ سب کچھ اس لیے کہ یہ قرآن یہ اتاری ہوئی کتاب ہے کس ذات کی طرف سے؟ حکمتوں والی ذات کی طرف سے اور قابل تعریف ذات کی طرف سے ہے۔
اے میرے پیغمبر، آپ کے سامنے یہ لوگ جب آپ قرآن سناتے ہیں، یہ کس قرآن کو جادو کہتے ہیں، آپ کو جادوگر کہتے ہیں، کبھی آپ کو کاہن کہتے ہیں، کبھی آپ کو جھوٹا کہتے ہیں، کبھی آپ کو یہ کہتے ہیں کہ آپ نے اپنی طرف سے ایک کلام بنا کے اور یہ کہہ رہے کہ اللہ کی طرف سے یہ کلام مجھے دیا گیا ہے۔ یہ ساری باتیں وہ ہے جو آپ سے پہلے بھی انبیاء علیہ السلام کو کہی گئی ہے۔ ما یقال لک، آپ سے نہیں کہا جاتا، الا مگر ما وہ کچھ کہا جاتا ہے، قد قیل للرسل من قبلک، جو کہ کہا گیا آپ سے پہلے انبیاء علیہ السلام اور رسولوں کو۔ آپ سے پہلے بھی دنیا کے اندر رسول تشریف لائے، ان کو بھی لوگوں نے جادوگر کہا، موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر کہا گیا۔ ایسے ہی اور انبیاء علیہ السلام ہیں، کسی کو جھوٹا کہا گیا تو ویسے دعویٰ کر رہا ہے میں اللہ کا رسول ہوں، تو اس کا مستحق نہیں ہے، تیرے پاس مال دولت نہیں ہے، افرادی قوت نہیں ہے، شان و شوکت تیری نہیں ہے، ہمارا جیسے انسان ہو، تو جھوٹا ہے اپنی بات کے اندر، اپنے دعوے کے اندر۔ تو آپ سے پہلے بھی انبیاء علیہ السلام کو اس طرح بات کہی گئی ہے، لیکن یاد رکھنا ان ربک لذو مغفرہ، جو کوئی بھی آپ سے جس قسم کی غلط باتیں کہنے والا، آپ کی طرف غلط نسبتیں کرنے والا، یاد رکھو اگر یہ باز آ جائے اپنی غلط باتوں سے اور یہ توبہ طائب ہو جائے تو یقین اللہ بخشش والا ہے، اللہ بخشش کرنے والا، اللہ ان کو معاف کر دیں گے۔ لیکن اگر یہ لوگ ڈٹے رہے اپنی غلط باتوں پر، آپ کا انکار کرتے ہوئے، قرآن کا انکار کرتے ہوئے، ان ساری باتوں پہ ڈٹے، وذو عقاب علیم، تو یاد رکھنا آپ کا رب دردناک سزا دینے والا بھی ہے۔ پھر ان کو اللہ جل شان دردناک سزا دے کر ان کا علاج کریں گے۔ چونکہ اللہ نے جب بھی کسی پیغمبر کو بھیجا تو اللہ نے بلسان قوم ہی، جس قوم کے اندر اللہ نے پیغمبر کی بعثت کی تو پیغمبر کے جو مخاطب لوگ ہوتے تھے اولین، تو اللہ انہی لوگوں کے حوالے سے اسی زبان میں پیغمبر کو بھیجتے تھے، شریعت بھی اسی زبان کے اندر۔ میرے اور آپ کے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اللہ نے عرب کے اندر کی، اس لیے عرب کی زبان کے مطابق اللہ نے پیغمبر کو جو شریعت دی وہ بھی عربی زبان کے اندر دی، تاکہ یہ لوگ صحیح طریقے سے سمجھ جائے، اور پھر ان کے واسطے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اللہ نے اس شریعت کو برقرار رکھا اور اس کو آخری شریعت بنایا۔ اس لیے کوئی اگر اللہ جل شانہ اس قرآن کو عربی زبان کے علاوہ عجمی زبان پہ نازل فرماتے، پھر یہ لوگ کہتے او جی اس قرآن کو ہماری زبان میں کیوں نہیں اتارا گیا تاکہ ہم خوب تفصیل کے ساتھ اس کے احکام کو سمجھ جاتے، ہمارے لیے عمل کرنا آسان ہو جاتا۔ اب یہ عربی زبان میں ہے نہیں، لہذا ہمارے لیے اس کو سمجھنا اور عمل کرنا مشکل ہے۔ اس کے اللہ جل شانہ فرماتے ہیں اس اعتراض کرنے سے پہلے ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے عربی زبان کے اندر، اس لیے وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا، اگر ہم اس قرآن کو عجمی زبان کے اندر نازل کر لیتے اور اس قرآن کو عجمی زبان کے اندر بنا دیتے، لقالوا، تو یہ لوگ کہہ دیتے ہیں لولا فصلت آیاتہ، کہ اس کی آیت تفسیر کے ساتھ کیوں بیان نہیں کی گئی ہے، اعجمی و عربی، کیا یہ عجمی زبان کی کتاب اور ہم عربی زبان والے لوگ، ہم تو یہ نہیں سمجھ رہے ہیں۔ اس لیے اس اعتراض کو دفع کرنے کے لیے پہلے سے اللہ جل شانہ نے اس قرآن کو اتارا عربی زبان کے اندر، اللہ نے اتارا۔ قل هو للذین آمنوا ھدی وشفاء، اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے اس قرآن کو اللہ نے اتارا ہے، یہ قرآن باعث ہدایت بھی ہے، ہدایت تلاش کرنے والوں کے لیے، اور یہ باعث شفا ہے، شفا طلب کرنے والوں کے لیے۔ یعنی جو لوگ اس قرآن پر سب سے پہلے تو پیغمبر پر یقین لانا اور اللہ جل شان کی وحدانیت کا قائل بن جانا اور اللہ جل شانہ کو اپنا رب مان کے اس کے دستور کا متلاشی بن کے، اس نے قرآن کی شکل میں آپ کے لیے دستور بھیجا ہوا ہے۔ آپ کو زندگی کے جس موڑ پہ رہنمائی کی ضرورت ہے یہ قرآن آپ کی رہنمائی کرنے والا ہے، اس لیے یہ باعث ہدایت کتاب ہے۔ لیکن قرآن اس کو ہدایت دیتا ہے جو کامل ہدایت، جو کامل ایمان والا ہوگا، جس درجے ایمان اس درجے قرآن ہدایت کرتا ہے۔ اور بلکہ قرآن پاک کے اندر اللہ نے بیان فرمایا ھدی للمتقین، یہ قرآن باعث ہدایت ہے لیکن تقوی والوں کے لیے، مطلب یہ ہے
کہ کامل درجے کا فائدہ قرآن سے وہ اٹھائے گا جو کامل درجے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے رکھے گا اور اپنی طاعات کو بجا لائے گا۔ اب جو بندہ طاعات میں کمزوری کر لے، فرائض کو پورا ادا نہ کر لے اور گناہ پہ گناہ کرتا رہے، وہ قرآن سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، پڑھنے کا ثواب اپنی جگہ پر ہے، لیکن روزمرہ کی زندگی میں اپنے مسائل کے حل کے لیے قرآن سے اپنے لیے مسئلے کا حل تلاش کر لینا، یہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو تقوی کے مالک لوگ ہوتے ہیں۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ تقوی کے درجات، جس درجے پر بندہ متقی ہوگا اس درجے قرآن سے ہدایت ملے گی۔ ایک درجہ تقوی کا یہ کہ بندہ کفر چھوڑے اور اسلام میں داخل، یہ ادنا درجہ ہے۔ دوسرا یہ کہ گناہ چھوڑ کے اور نیکیوں پر آ جائے، اور تیسرا یہ کہ اپنے دل کو ہر اس چیز سے فارغ کر لے جو اللہ کی یاد کے لیے رکاوٹ کا ذریعہ بن جائے۔ اب جو بندہ کو ہدایت طلب کرنا چاہتے وہ اپنے اندر تقوی پیدا کر لے، جو جس درجے تقوی پر چلے گا اس درجے قرآن اس کو ہدایت کرے گا۔ وَشِفَاءٌ، اور یہ قرآن یہ صحت کا باعث ہے، یہ اللہ جل شان اس سے صحت عطا فرماتے ہیں۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں قرآن کی جس آیت کو جس غرض کے لیے، نیک غرض کے لیے پڑھو گے اللہ وہ پورا فرما دیں گے۔ اس لیے یہ ظاہراً بھی بیماریوں کا علاج، باطناً بھی تمام بیماریوں کا علاج، باطل اور فاسد عقائد کے اصلاح کے لیے قرآن بنیادی چیز ہے۔ بہرحال والذین لا یؤمنون فی آذانہم وقر، اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں، یقین نہیں رکھتے ہیں، پھر ان کے لیے یہ قرآن ان کے کانوں کے اندر بوجھ ہے بس۔ اور فرمایا وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَى، اور یہ ان کے لیے اندھا پن ہے۔ پھر وہ جس طرح انسان کے کان بوجھل بن جائے، کچھ سن نہ سکے اور اندھا ہو کچھ دیکھ نہ سکے، پھر باوجود کہ قرآن اللہ کا پڑھا جا رہا ہے، سنایا جا رہا ہے، لیکن یہ اندھے اور بہرے بن کے نہ کچھ سمجھ جاتے ہیں نہ کچھ دیکھ پاتے ہیں۔ بلکہ یہاں تک اللہ فرماتے ہیں اولئک ینادون من مکان بعید، یہی لوگ دور سے پکارے جاتے ہیں۔ یعنی ایک بندے کو تو آواز دی جا رہی ہے اور اس کے کان میں کچھ سماعت ہو لیکن سمجھ نہیں رہا کہ مجھے کیا بتایا جا رہا ہے، اور وہ بہرا بھی، اندھا بھی ہے، اور اندھا ہونے کی وجہ سے وہ کچھ دیکھ بھی نہیں پا رہا کہ کیا کچھ۔ اس لیے جو لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں ان کے لیے یہ قرآن ان کے کانوں کے اندر بوجھ اور ان کے لیے اندھا پن ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم، یقیناً وہ لوگ انکار کر چکے نصیحت کا جب ان کے پاس وہ نصیحت آئی۔ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، اور یقیناً یہ محفوظ کتاب ہے، لا يأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، اور نہیں آتا کوئی باطل اس کے پاس، نہ آگے سے اور نہ پیچھے سے۔ تنزیل من حکیم حمید، یہ اتاری ہوئی کتاب ہے حکمتوں والے اور قابل تعریف ذات کی طرف سے۔ ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک، اور نہیں کہا جاتا آپ سے مگر وہ جو کچھ کہا گیا آپ سے پہلے رسولوں کو۔ ان ربک لذو مغفرۃ وذو عقاب علیم، یقیناً تیرا رب بخشش والا اور دردناک سزا دینے والا ہے۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا، اگر ہم بنا دیتے اس قرآن کو عجمی زبان کے اندر تو کہہ دیتے یہ لوگ لولا فصلت آیاتہ، کیوں اس کی آیات تفصیل کے ساتھ بیان نہیں کی گئی۔ اعجمی وعربی، کیا یہ عجمی زبان کی کتاب اور ہم عربی لوگ؟ قل هو للذین آمنوا ہدی وشفاء، کہہ دیجئے کہ یہ کتاب ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے آئے باعث ہدایت اور باعث شفا ہے۔ والذین لا یؤمنون فی آذانہم وقر، اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں ان کے کانوں کے اندر یہ بوجھ ہے۔ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَى، اور یہ ان کے لیے اندھا پن ہے۔ اولئک ینادون من مکان بعید، یہی لوگ پکارے جاتے ہیں دور کی جگہ سے۔ صدق اللہ۔